الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ دیا ہے اس کا نام اسلام. یہاں دو راستے ہیں، دو مین روڈ چل رہے ہیں. ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے. شیطان کے راستے کی بنیاد جھوٹ اور دھوکہ ہے، اور اللہ کے راستے کی بنیاد سچائی اور دیانتداری. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ جو تجارت میں دو باتیں، دو صفتیں پیدا کر لے، ایک سچائی اور ایک دیانتداری، تو اسے بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا. ہمارے بازاروں کا ٹرینڈ جو بن گیا ہے وہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے. آنے والے کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اس میں کوئی سچ بولے اور اس میں کوئی دیانتداری سے تجارت کرے تو اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آسان نہیں، لیکن اس کا پروفٹ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے جو پروفٹ ہے چند پیسے جو موت پہ زیرو ہو جاتے ہیں اور اکیلی جان مٹی میں چلی جاتی ہے. لیکن سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کوئی بھی کام ہے، تجارت کا تو ویسا نام لے لیا چونکہ یہ تجارت بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک کام ہو رہا ہے. اور اصل میرے ذہن میں جو تھا MTJ بنانے کا کہ اللہ مجھے اتنی وسعت دے کہ میں مدارس کو زکوٰۃ سے فری کر دوں، اور اللہ مجھے یہ مثال قائم کرنے کی توفیق دے کہ مدارس زکوٰۃ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں اور صحیح پیسے سے چل سکتے ہیں. کہاں تک کامیابی ہوگی یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے، لیکن میری نیت اللہ کو معلوم ہے. تو مجھے کوئی اس عمر میں پیسے بنانے کا شوق نہیں، بھرپور جوانی میں پیسہ جوڑنے کا شوق نہیں تھا. اللہ نے خرچ کرنے کا شوق دیا ساری زندگی. تو زراعت کرے، تجارت کرے، ریڑھی چلائے، رکشہ چلائے، ٹیکسی چلائے، مل چلائے، جاب پہ ہو، چپڑاسی ہو، سیکٹری ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، ان دو صفتوں کے ساتھ جو بھی چلے گا نا اسے بہت مشکلات پیش آئیں گی. ایک سچائی، ایک دیانتداری. تو پھر اس کی واپسی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، جو سب سے بڑی دولت. نبیوں کے ساتھ تو شہداء کے لیے بھی وعدہ نہیں کہ شہداء کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، کہ شہید ایک ہی دفعہ گولی کھاتا ہے شہید ہو جاتا ہے. جو یہاں دکان پہ بیٹھ کے سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، وہ روزانہ گولیاں کھاتا ہے، اور روزانہ اس کے ٹف جیسے ٹف ٹائل ہوتی ہے نا، ایسے اس کا ٹف امتحان ہوتا ہے. اور اس میں وہ اپنے وقتی نفع قربان کرتا ہے اور کہتا ہے میرا رازق اللہ ہے، میرا رزق دینے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے پالنے والا تمہارا رب ہے، پریشان نہ ہو. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تم گھبراؤ نہیں، اس دھرتی پہ چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے سب کو اللہ رزق پہنچاتا ہے. جو زمین کے اندر کیڑے چل رہے ہیں اللہ ان کے لیے بھی روزی کا سامان بناتا ہے. تو
اللہ نے تسلی دی کہ میں یہ امتحان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے تمہیں آزمانا ضرور ہے. کیونکہ ہم چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے پہلی، اس سے دوسری میں نہیں جانے دیتے، وہ بھی ایک چھوٹی سی کلاس ہے، پیپر کے بغیر، ٹیسٹ کے بغیر، امتحان کے بغیر. تو اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، دنیا میں عافیت اور سلامتی کی زندگی گزرے، یہ اتنے بڑے اللہ کے انعام ہیں. تو اس کے لیے بھی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، جس کو اگر میں کیلکولیٹ کروں معاملات اور معاشرت میں تو سچائی اور دیانتداری ہے. عبادات میں نماز ہے کہ نماز نہ چھوٹے، جتنی بھی مصروفیت ہو نماز نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری ملتان والی امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. اور دنیا سے جاتے ہوئے جب کوئی آدمی نصیحت کرتا ہے تو بڑے دل سے کرتا ہے، بڑی اہم بات کرتا ہے. تو میرے نبی نے 2 باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے ملازموں پر کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، شدت نہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، غریبوں کے حقوق کا خیال کرنا، غریبوں کی رعایت کرنا. یہ 2 باتیں آپ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ جب آواز کمزور ہو گئی تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی. تو عبادات میں نماز ہے. جب حسین نے کربلا میں نہیں چھوڑی تو اس کے بعد سب کے لیے عذر ختم ہو گیا. سر کٹانا آسان ہے، نماز چھوڑنا مشکل ہے، نہیں چھوڑی. شمر کو کہا مجھے نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر جنگ روکو. اس نے کہا نہیں، ہم جنگ نہیں روکیں گے. چلو پھر تم جنگ کرو، میں نماز پڑھتا. نماز نہیں چھوڑی. تو ایک نماز امت میں زندہ ہو جائے، ایک سچائی اور دیانتداری زندہ ہو جائے، تو وہ تجارت کرتے ہوئے اللہ اس کو رزق بھی دے گا اور جنت الفردوس میں نبیوں کا پڑوس بھی دے گا. تو اسی سوچ کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ کرے سارا بازار سچائی پہ آ جائے، سارا بازار دیانتداری پہ آ جائے. آنے والے جو گاہک ہوتا ہے اس کی بھلائی سوچے دکاندار. مجھے ایک بڑا تاجر کہنے لگا، جی ہمارا تو کام ہے جیب کاٹنا، گاہکوں کی جیب کاٹنا ہمارا کام، کہ ہمیں اپنا پروفٹ چاہیے، اگلے کا کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، ہمیں اپنا پروفٹ چاہیے. ہم اس کا الٹ کریں، آنے والے کو ہم سے فائدہ ہو اور ہمیں اس سے فائدہ ہو. یہ مسلمان کی تجارت، یہ بنی کی تجارت ہے کہ بس بوجھا کپ لو کسی طرح، ہر شے لے لو، نپ لو، کھو لو. تو وہ بے وقوف مرتے ہوئے ساری چھوڑ کے چلے جاتے، خالی ہاتھ چلے جاتے. تو میرے عزیزو، آپ سب بازار سے تشریف لائے ہیں یا گھروں سے آئے ہیں. پوری زندگی میں صرف دکان کی بات نہیں کر رہا، پوری زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ، سچ بول، اور کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے. تو آپ بازار میں بیٹھ کر بھی اللہ کے ولی ہوں گے، بازار میں بیٹھ کر بھی اللہ کے بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہوں گے. بس اس نظریے کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہ
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه یا اللہ تو اس تجارت کو اپنے نبی والی تجارت بنا دے. جن اصولوں پر تیرے محبوب نے تجارت کرنے ہمیں سکھایا سمجھایا ہمیں ان اصولوں پہ تجارت کرنے والا بنا دے. اور میرے شہر کے پورے تاجروں کو میرے نبی والی سیرت اور میرے نبی والے طریقے پر تجارت سمجھا دے. یا اللہ ہماری تجارت کو زراعت کو مزدوری کو محنت کو نوکری کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنا. ہمیں رزق حلال نصیب فرما کشادہ فرما. یا اللہ میرے پورے ملک پر عذاب آیا ہوا ہے. یا اللہ آفت ہے غریبوں کے چولہے بند ہو رہے ہیں. اور یا اللہ پوری 22 کروڑ عوام انتہائی دل ملا رہی ہے. میرے مولا تو ہم پر کرم فرما ہمارے حالات کو بہتر فرما. اس مہنگائی کے طوفان کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ہمیں یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے وافر کر دے. یا اللہ تیرے محبوب کی امت ہیں. تیرے محبوب نے پوری امت کے لیے دعائیں کی رو رو کے دعائیں کی. آج پورا پاکستان انتہائی تنگی اور تکلیف میں ہے. ایسے نکمے نااہل لوگوں کے حوالے ہو گیا ہے کہ یا اللہ کوئی غریب کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. غریبوں کے بچے بھوکے سوتے ہیں بھوکے اٹھتے ہیں. یا اللہ کھانے کو لقمہ نہیں رہا. اپنا فضل فرما. ان گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو ہم سے ناراض ہوا. ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے. ہمارے ملک کا بھلا کر دے بھلا کر دے سکھ دے دے عافیت دے دے. صلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین.